السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈیئر ویورز، امید ہے بچوں کے ہائیڈرو کاربن کا جیسے دوسرا ٹاپک ختم ہوا، تیسرا مطلب اس سے پہلے ٹاپک میں نے آپ کو الکین کا کامن نیم سکھانے کی کوشش کی کہ اس کا ایک کوئی خاص سسٹمیٹک رول نہیں ہے، وہ ڈسکورر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے نیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس سورس سے نکلتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اگر ہم الکین کا آیوپیک سسٹم سمجھیں گے، جو ایک سسٹمیٹک رول ہے، جو ایک بلڈ اپ رول ہے، ایک رول کے مطابق ہم آرگینک کمپاؤنڈ کو ایک سسٹم کے تحت ہم آرگینک کمپاؤنڈ کو نام دیتے ہیں، اسے ہم آیوپیک کہتے ہیں۔ تو آیوپیک کا آج انٹروڈکشن میں آپ کو کر کے دوں گا، پھر میں آپ کو الکین کا صحیح آیوپیک رول نکالنے کا یا نام نکالنے کا ٹرکس اور ٹیکنیکس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے، انٹروڈکشن آف آیوپیک سسٹم۔ آیوپیک سسٹم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہاں پہ میں چھوٹا سا آپ کو تھوڑا سا چیزیں آپ کو بریف کرتا جاؤں ساتھ ساتھ۔ IUPAC سسٹم، ٹھیک، آیوپیک رول کے مطابق جب آپ کسی آرگینک کمپاؤنڈ کو نام دو گے، اس کے 3 پورشنز ہوتے ہیں۔ کتنے پورشنز ہوتے ہیں؟ 3، مطلب 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پریفکس، دوسرا ہوتا ہے روٹ نیم، اور تیسرا ہوتا ہے سیوفکس۔ مطلب آپ کسی آرگینک کمپاؤنڈ کو جب کبھی نام دو گے تو آپ نے اس آرگینک کمپاؤنڈ کے ان 3 حصوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب یہ 3 حصے کہاں سے آئے، یہ آیوپیک کہاں سے آیا، اسی کا یہاں پہ انٹروڈکشن میں آپ کو کر کے دوں گا۔ آیوپیک کا ایبریویشن کیا ہے؟ آیوپیک کا ایبریویشن ہے انٹرنیشنل یونین آف اے پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری۔ اپلائیڈ کیمسٹری، دیکھیں کچھ چیزیں نام ہی بندے کو اپنا راستہ دکھا دیتی ہے کہ ایسا سسٹم جو کیمسٹری کے اوپر اپلائی کیا گیا ہو، امپوز کیا گیا ہو، لیکن لوکلی نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ۔ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ پابندیاں لگا دی گئی ہو کہ آپ کسی آرگینک کمپاؤنڈ کو نام دو گے تو اس رول کو فالو اپ کرو گے، ان پوائنٹوں کا خیال رکھو گے، اس رول ریگولیشن کا خیال رکھو گے۔ ایسے رول ریگولیشن کا آج میں آپ کو انٹروڈکشن کر کے دوں گا کہ آخرکار یہ کیسے ہوا۔ جیسے میں نے روٹین میں اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو کہا، جیسے چائنا کی آبادی بڑھ رہی ہے تو سننے میں آ رہا ہے جب وہاں پہ کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پلیٹ اٹھایا جاتا ہے، اسے پھینکا جاتا ہے۔ جیسے ہی پھینکا جاتا ہے، جیسے ہی اس کا آواز نکلتا ہے چنگ، تو چنگ بچے کا نام ہو جاتا ہے، چوں تو چوں بچے کا نام ہو جاتا ہے۔ جب کہیں پہ آبادی بڑھتی ہے، اسی طرح آرگینک کمپاؤنڈ بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو کروڑوں کے حساب سے آرگینک کمپاؤنڈ آتے جا رہے ہیں۔ تو کروڑوں آرگینک کمپاؤنڈ کے نام کیسے یاد رکھا جائے؟ تو پھر ایسے ہوا کہ پوری دنیا میں سے 9 ممالک کے لوگ جنیوا آئے۔ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے، ٹھیک، جنیوا میں انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور یہ میٹنگ 2 سال تک چلی۔ کب ہوئی؟ 1992 میں۔ کب ہوئی؟ 1992 میں جنیوا میں 9 ممالک کے لوگ تھے، اس میں 34 کیمسٹ تھے۔ کتنے؟ 34۔ 9 ملکوں کے لوگ تھے، کیمسٹ تھے، 34 کیمسٹ تھے۔ ان 34 کیمسٹ نے ایک رول بلڈ اپ کیا، اس رول کو کہا جاتا ہے جنیوا رولز، ٹھیک، اور اس جنیوا رول کو آج کل آیوپیک رول کہا جاتا ہے۔ وہی چیز میں یہاں پہ آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ نمبر 1، پہلا، ٹو ایوارڈ دی میمورائزنگ نیم آف ملین آف آرگینک کمپاؤنڈ، لاکھوں کے حساب سے جو آرگینک کمپاؤنڈ کے ناموں کو ہم یاد رکھنے کے لیے جو رول ہم پڑھیں گے، اس رول کو آیوپیک کہا جاتا ہے، اسی کا انٹروڈکشن ہے، ٹھیک۔ نمبر 2، دوسرا، دی کمیشن آف، مطلب جو کمیشن بنا جنہوں نے ایک رول کو بلڈ اپ کیا، ٹھیک، اس میں کتنے کیمسٹ تھے؟ 34۔ کتنے تھے؟ 34 کیمسٹ تھے۔ کتنے تھے؟ 34۔ لیکن کتنے ملکوں سے آئے تھے؟ 9، ٹھیک، 9 کنٹریز سے آئے تھے۔ میٹ ایٹ جنیوا، جنیوا میں وہ ملے۔ جنیوا کہاں پہ؟ سوئٹزرلینڈ میں۔ کب؟ 1892۔ مطلب جب سائنٹسٹوں کے سامنے سب سے بڑا ایشو بن گیا کہ اتنے لاکھوں کے حساب سے جو آرگینک کمپاؤنڈ آ رہے ہیں، اس لاکھوں والے آرگینک کمپاؤنڈ کے نام کو کیسے یاد رکھیں، تو پھر پوری دنیا تو نہیں کہہ سکتے ہو، 9 ملکوں کے لوگ جنیوا میں اکٹھے ہوئے، اور وہ 9 ملکوں کے لوگ جو تھے وہ ٹاپ کے کیمسٹ تھے۔ میں نے کیا کہا؟ ٹاپ کے کیمسٹ تھے، اور ان کیمسٹ کی تعداد کیا تھی؟ 34۔ یہ انٹری ٹیسٹ میں اکثر آتا ہے، ٹھیک، کہ جنیوا میں جو میٹنگ ہوا جس نے آیوپیک رول بنایا، اس میں کتنے کیمسٹ تھے؟ 34۔ اور کتنے ملکوں کے لوگ انوالو تھے؟ 9 کنٹریز کے لوگ انوالو تھے۔ جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں، کتنے میں ہوا؟ 1892 میں۔ اچھا، 1892 کمیشن بنا،
یہ کمیشن تقریباً 2 سال تک، جیسے ہمارے پاس گول میز کانفرنس ہوتا ہے، اس طرح یہ لوگ صبح سے شام تک آ کے بیٹھتے گئے، اور آخر کار یہ لوگ ایک رول پہ متفق ہوئے، جب کوئی آرگینک کمپاؤنڈ آئے گا ہم اسے آئیوپیک نام دیں گے، اس میں ہم 3 حصوں کا خیال رکھیں گے، پریفیکس، روٹ نیم اور سیوفیکس. ٹھیک، وہی چیزیں ہم یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں. نمبر 3، تیسرا پوائنٹ، دے ڈیولپڈ سسٹم، انہوں نے سسٹم کو ڈیولپ کیا، کارڈ جنیوا سسٹم. سب سے پہلے اس آئیوپیک کو جنیوا سسٹم کہا گیا. آئیوپیک کو کیا کہا گیا؟ جنیوا سسٹم، فار دا نیمنگ آف آرگینک کمپاؤنڈ. نمبر 4، چوتھا پوائنٹ، the group ultimately became known as International Union of Pure and Applied Chemistry. مطلب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جس سسٹم کو ہم نے جنیوا سسٹم کہا تھا، جس سسٹم کو ہم نے جنیوا سسٹم کہا تھا، آج کل ہم لوگ اس سسٹم کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائڈ کیمسٹری کہتے ہیں. ٹھیک. نمبر 5، پانچواں پوائنٹ، انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائڈ کیمسٹری. ہر جگہ پہ یہ نام بولو گے تو یہ بہت بڑا نام ہے، آپ کا منہ سلپ ہوگا، آپ سے پورا پروگرام خراب ہوتا جائے گا. تو اس سے بچنے کے لیے ہم اس کے لیے ایک ایبریویشن بنائیں گے، اس ایبریویشن کا پروننسیشن بھی آپ کو بتائیں گے، یہی اس کا انٹروڈکشن. ٹھیک. نمبر 5، ایبریویٹڈ ایز آئیوپیک، مطلب انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائڈ کیمسٹری کو شارٹ کٹ کیا کہا جاتا ہے؟ آئیوپیک. اینڈ پروناؤنسڈ ایز، اور اسے پروناؤنس کیسے کیا جاتا ہے؟ آئیوپیک. کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے؟ آئیوپیک. ٹھیک. اچھا، نمبر 6، چھٹا پوائنٹ، the IUPAC rules have been continually revised and updated by the commission since that time. یہ کہہ رہا ہے کہ ارسال IUPAC کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے، اور ہر میٹنگ کے دوران اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. جیسے آپ لوگ موبائل استعمال کرتے ہو، سال میں آپ کو اپڈیٹنگ آتی ہے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہو اپڈیٹنگ آتی ہے. اسی طرح سائنس کی فیلڈ میں آئیوپیک میں ہر سال کچھ نہ کچھ چینجز آتی رہتی ہے، وہی چینجز معاشرے کو، پبلک کو وہیں سے جنیوا سے ریلیز کیا جاتا ہے، اور اسی کے اوپر تمام کیمسٹری والے اسٹوڈنٹس عمل کرتے ہیں. ٹھیک. وہی چیز ہم یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں. نمبر 7، دا فنڈامنٹل پرنسپل آف دی آئیوپیک کا جو بنیادی اصول ہے، ٹھیک، اچھا، آئیوپیک کا بنیادی اصول کیا ہے؟ یہاں پہ میں نے لکھا ہے بلیک مارکر سے، ایچ ڈفرینٹ کمپاؤنڈ شوڈ ہیو ڈفرینٹ اینڈ انایمبیشیس نیم. یہ کہہ رہا ہے کہ ہر کمپاؤنڈ کا الگ نام، ہر کمپاؤنڈ کی الگ نیچر، ہر کمپاؤنڈ اپنے حساب سے آپ اس کو نام دو گے. اس طرح نہیں کرو گے کہ ایک میتین کے لیے آپ نے CH4 لکھا، دوسری جگہ پہ آپ میتین لکھ رہے ہو تب اس کے لیے CH3 لکھ رہے ہو، یا CH2 لکھ رہے ہو، یا CH لکھ رہے ہو. نو، ہر کمپاؤنڈ کا یہاں پہ الگ نام ہوگا. اور آئیوپیک نیم دیتے وقت آپ نے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ان 3 حصوں کا خیال رکھنا ہے، جو کہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو پریفیکس بھی بتاؤں گا، اسے ہم ڈیفائن کیسے کرتے، کس طرح کی ایگزامپلز ہے، روٹ بھی بتاؤں گا، سیوپیکس بھی بتاؤں گا. ٹھیک. اگر آپ میں سے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو جلد بازی کرتے ہیں، تو میرے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پہ نومنکلیچر کے نام سے آپ کو ایک فائل ملے گا. اس فائل کے اندر میں نے پریفیکس، روٹ نیم اور سیوپیکس کے بارے میں بہت کچھ بتا چکا ہوں، وہاں سے وہ فائدہ لے سکتے ہیں. ورنہ ویٹ فار مائی نیکسٹ لیکچر، انشاءاللہ یہ چیزیں میں آپ کو بلیٹ بھی ساتھ دیتا جاؤں گا. اور ساتھ یہ چیپٹر بہت لمبا ہے، اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم. بہرحال کوشش کریں گے جلدی اس کو فائنلائز کریں. تو دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.